بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس۔ آج ہم آپ کے سلیبس کی نظم نمبر 2 نعت شریف پڑھیں گے۔ آج اس کے اشعار کی تشریح میں آپ کو کرواؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے جی کہ جن اشعار میں یا جس نظم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ یہ نعت جو ہے اس میں شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویسے تو روز ازل سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہے، لیکن عمومی طور پہ آپ کی بعثت کے بعد، آپ کے نبوت کے اعلان کے بعد سے لے کے آج تک اور شاید قیامت تک بھی آپ کی جو اوصاف ہیں وہ بیان مختلف شعراء نثر کی شکل میں بھی اور نظم کی شکل میں بھی کرتے رہیں گے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا جی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف بیان کر دیے۔ تو امیر منائی نے اس نظم میں اپنی طرف سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ پیش کیا ہے، وہ ہم پڑھیں گے جی کہ امیر منائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کیسے درود بھیج رہے ہیں۔ بچوں، ایک تو درود کے الفاظ آپ پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی، مختلف قسم کے درود، یہ نعت شریف کے الفاظ بھی درود ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے اسے درود کہا ہے۔ تو پہلا شعر ہے: صبا بے شک آئی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ صبا، صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ امیر منائی کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ تو مدینے سے آئی ہے۔ اس کے شاعر کے یقین کی وجہ کیا ہے کہ شاعر کو محسوس ہوتا ہے جی کہ اس فضا میں، صبح کی ٹھنڈی ہوا میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ یعنی ایک تصوراتی بات ہے کہ لیکن یہ بات بھی ہے جی کہ سائنس نے یہ ثابت کی ہے کہ نقطہ آغاز جو ہے دنیا میں وہ مدینہ المنورہ ہے، کہ جب بھی ہوا چلتی ہے تو نقطہ آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ یہ ایک وجہ بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے جی کہ اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ تو شہر کا عقیدہ ہے جی کہ جو بھی فضا ٹھنڈی ہوا آتی ہے اس میں مدینہ کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ ابھی وہ بات کو یہاں تک نہیں روکتے، سنیے ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے، تیری گفتگو ہے، کہ ایک تو انسانوں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا کہ اے ایمان والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، جیسا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں۔ جب اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں تو پھر باقی کون رہ جاتا ہے پیچھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود نہ بھیجے؟ تو اسی بات کو لے کے آگے چل رہے ہیں امیر منائی کے انسان تو کجا، انسان تو خصوصاً مسلمان تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لیکن میں نے طوطی و بلبل جن کی بڑی خوشنما آواز ہوتی ہے، طوطی کی بھی اور بلبل کی بھی، وہ بھی آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، آپ پر درود بھیج رہے ہیں، کیونکہ ان کی زبانوں پر، ان کی آوازوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ ہی کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں یہ بات کرنا چاہتے ہیں جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف انسان نہیں، مسلمان نہیں، پرندے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا جا رہا ہے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی اس آس کا جو ہر مسلمانوں کی آس ہے، ہر مسلمانوں کی حسرت ہے، ہر مسلمان کوئی بھی ہے، وہ دنیا کسی خطے میں ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی زندگی اس کی وہ وہیں رہے، اور جب مرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر یعنی روضہ رسول پر اس کی موت واقع ہو۔ یہی کا بات کر رہے ہیں جی کہ مجھے میری یہی خواہش ہے اور میں یہی چاہتا ہوں جی کہ جس طرح ہر مسلمان چاہتا ہے، شاعر بھی یہی چاہتا ہے کہ آقا دو وسلم پر کے در پر میری موت اور زندگی میری وہیں گزرے، اور کسی کے لیے بچوں یہ ہو جائے تو اس جیسا خوش نصیب انسان کو نہیں ہے۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ جس طرح بھی دیکھتی ہے یا میں جس طرح بھی دیکھتا ہوں اس طرف نظارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ہیں، ہر طرح مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی نظر آتی ہے۔ یکسو ہونا
ایک طرف مکمل توجہ سے دیکھنا، جب بھی میں مکمل توجہ سے دیکھتا ہوں تو چار سو ہر طرف یعنی مشرق مغرب جنوب شمال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مجھے نظر آ رہی ہے۔ جب میں جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ ایک اور خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی راہ میں، وہ کہتے ہیں جی میں مر جاؤں، میں اپنی جان قربان کر دوں۔ پیارے بچوں، ایک بات ہے کہ ہم مسلمان تھوڑے سے بے عمل بھی ہوں گے، باقی بھی ہمیں خامیاں ہوں گی، لیکن ہر مسلمان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ تو یہی بات وہ کر رہے ہیں جی کہ میری یہ خواہش ہے جی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ میں مر جاؤں، اور یہی میری حرمت اور اسی میں میری عزت ہے۔ اس سے بڑا عزت اور ہو کیا سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں کسی کی جان چلی جائے، اس سے بڑا کسی کے لیے، کسی مسلمان کے لیے اور اعزاز ہو نہیں سکتا۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، یہاں سے مراد دنیا، ظہور ظاہر ہونا، کہ دنیا میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، اور وہاں سے مراد آسمانوں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے۔ مقام میں بھی تو یعنی دنیا میں بھی آپ ہیں، اور لا مقام آسمانوں پر بھی آپ ہی آپ ہیں، یعنی ہر طرف آپ کی ذات اقدس ہے۔ ایک خوبی اور بیان کر رہے ہیں، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے۔ لالا بڑا خوبصورت ریڈ کلر کا پھول ہوتا ہے، سرخ کلر کا، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان میں سیاہ رنگ کا ایک دھبا سا رکھ دیا ہے، اور ہر پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہیں جو بے داغ، ہر قسم کی چھوٹی سے چھوٹی بھی کمی کوتاہی آپ میں نعوذ باللہ نہیں ہے۔ آپ وہ پھول ہیں جو بغیر کانٹے گئے ہیں، آپ کا تو ویسے بھی ہے اصول محبت ہے، آپ کی ذات سے بے خار گل، کیونکہ ہر پھول اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، وہ چبھ بھی سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کچھ ہے بھی ایسا نہیں۔ تاریخ انسانی کوئی بھی بندہ مسلم ہو یا غیر مسلم تاریخ داں یہ بات ثابت ہی نہیں کر سکا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کسی کی چھوٹی سی دل آزاری بھی ہوئی ہے آج تک۔ یعنی آپ وہ ذات ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے مکمل طور پہ مکمل کامل انسان بنایا، اور وہ خوبیاں رکھی جو اور کسی انسان میں ہو ہی نہیں سکتی۔ آگے ایک ٹیپ کا مصرع بار بار وہ تو ہے، 4 دفعہ کا ہے وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو جس سے کسی انسان کو آج تک نقصان نہیں ہوا۔ بچوں، آپ نے یہ تشریح پڑھی، اس تشریح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے مختلف تعریف کے مختلف انداز ہیں شعر کے، وہ ہم نے پڑھنے کی کوشش کی۔ آپ بھی اپنی کتاب سے شرح سرمایہ سے اس کی تشریح اچھے سے پڑھیے گا، حوالے کے شعر یاد کیجیے گا تاکہ آپ کے اچھے مارکس آ جائیں۔ بچوں، میں نے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ نے جماعت کا اس کا غزل نمبر، اس نظم کا جو شعر نمبر 2 ہے، یہ جماعت کے کام میں آپ لکھیں گے، جماعت کا کام ہیڈنگ دیں گے، اس پہ جماعت کے کام میں لکھیں گے۔ پھر گھر کے کام میں آپ نعت کا اسی نظم نعت کا خلاصہ بھی لکھیں گے اور اسے یاد بھی کریں گے۔ انشاءاللہ اس سارے اشعار کی تشریح کو یاد کیجیے گا، کیونکہ ان کا چیزوں کا آپ کا جائزہ بھی ہونا ہے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔